الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. لا تقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ العظیم. صدق رسول الکریم. ونحن على ذلك والشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. برادران طریقت، آج ہم یہاں پر جشن عید میلاد النبی منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر و مرشد سراج السالکین، برہان الواصلین، سلطان العارفین، شیخ المشائخ حضرت خواجہ حامد علی شاہ قدس اللہ سرہ العزیز نے ہم کو یہ ایک وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں کہ عرس نہیں منانا بلکہ جشن میلاد النبی منانا. ایسی پراپرٹی کون چھوڑ کے جائے گا؟ کیوں سعادت علی شاہ صاحب؟ ایسی پراپرٹی کہ جو یہاں پر بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے. دیکھیے، جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، حدیث پاک میں کوئی ہماری عبادت قبول ہوں گی نہیں ہوں گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. بے شک روزہ رکھ رہے قبول ہوگا، گارنٹی نہیں ہے. حج کر کے آ رہے قبول ہوگا، گارنٹی نہیں ہے. نمازیں پڑھ رہے، رات بھر کھڑے رہ کے عبادت کر رہے، وہ عبادت آپ کی قبول ہوں گی نہیں ہوں گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. مگر آپ سب بار ہم سنتے ہیں اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ قبول ہی ہونے والی ہے. درود پاک ہے کیا؟ درود پاک وہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو عاجزی انکساری سے، یا اللہ تو سلامتی بھیج. تو اللہ سلامتی بھیجتا، اللہ کے ملائکہ سلامتی بھیجتے. اس لیے وہ عبادت جو درود پاک کی قبول ہوں گی، اور جس پر درود پاک اللہ بھی بھیجے، فرشتے بھی بھیجے اور ہم بھی بھیجے، اور ساری کائنات، سارے عرش اور فرش کے فرشتے سارے کے سارے سرکار جن پہ درود بھیج رہے ہیں سب سرکار پر، ان کا ہم میلاد منائے تو وہ میلاد قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جس طرح درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ قبول ہونے والی ہے، اسی طریقے سے جشن میلاد بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ وہ قبول ہی ہوگی. اب بولیں گے یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ جو آپ بیٹھے ہیں نا، ہم سب بیٹھے ہیں اور آج کیا منا رہے ہم؟ جشن ولادت، جشن عید میلاد النبی منا رہے. یہ عبادت ہے. امام بخاری کے استاد ابو عالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ تو سنو اب اللہ کیسا درود بھیجتا تھا. کچھ نہیں تھا، کیا تھا تو اللہ تھا. اللہ کیا کر رہا تھا تو درود بھیج رہا تھا سرکار. بولتے نا کنتو کنزل مخفیا فاحببت انور فخلقت. اللہ ایک پوشیدہ خزانہ تھا، بولتے نا چھپا ہوا تھا، تو چھپایا کون تھا؟ تو اللہ پوشیدہ تھا، چھپایا کون تھا؟ درود اللہ بھی بھیج رہے، اللہ کے ملائکہ بھیج رہے، سبھی درود پاک بھیج رہے، ہم بھی بھیج رہے. تو اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کیسا؟ جیسا ہم درود پاک پڑھتے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، ایسا پڑھتے ہیں. یا اللہ سلامتی بھیج سرکار پر، سرکار کے آل پر. تو اللہ کیسا بھیجتا؟ اپن تو اللہ کو بوڑے نا، ہم اللہ تعالیٰ کو بوڑے یا اللہ تو بھیج. مگر وہ آپ فرماتے ہیں امام بخاری کے استاد کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ تو اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ عرش پر سارے فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے اور جمع کر کر سرکار کا ذکر ایسے کرتا
کہتا ہے کہ میں نے میرے حبیب کے ہاتھ ایسے بنایا، میں نے میرے حبیب کی آنکھیں ایسی بنائی، میں نے حبیب کے جسم کو ایسا بنایا، میں نے میرے حبیب کے چہرے کو ایسا بنایا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا درود ہے. یہ ہے اللہ کا درود. اس لیے یہ ذکر ہے، عبادت ہے وہ اللہ کی، یعنی ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کی سنت ہے. یہاں پر سرکار کی جو ہم شان بیان کریں گے، جو باتیں بیان کریں گے سرکار کی، سرکار کا آنے سے پہلے کیا حال تھا، آنے کے بعد کیا حال ہے، دنیا میں کیسے آئے سرکار. تو شروعات کی بات ہے، آپ کے والد حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ ہمیشہ غم میں رہتی تھی. 3-4 مہینے گزر گئے، 5 مہینے گزر گئے، غم میں رہتی تھی. تو آپ فرماتی ہے کہ مجھے روز کوئی نہ کوئی آ کر مبارکباد دیتا تھا، روز کوئی نہ کوئی آ کر مجھے مبارکباد دیتا تھا، اے آمنہ تجھے مبارک ہو، اے آمنہ تجھے مبارک ہو. آخری وقت جب 5-6 مہینے ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام آئے. آپ روتے روتے بغیر کم کھانا کھا کے سو گئے. حضرت آدم علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے خوشخبری دیے، اے آمنہ غم زدہ کیوں ہوتی ہو، تیرے بطن سے ایک اللہ کا آخری نبی پیدا ہونے والا ہے. آپ جانے لگے تو حضرت آمنہ آپ کے قدم پکڑ لیے، بولے آپ ہے کون؟ تو بولے میں آدم علیہ السلام ہوں. تو ہر کوئی نہ کوئی انبیاء آ کر دیتا تھا. آخری میں آدم علیہ السلام آئے اور یہ خوشخبری دیے کہ تیرے بطن سے جو ہے تو ایک رسول پیدا ہونے والے ہیں. پھر 4-5 مہینے گزرنے کے بعد دیکھے کہ حضرت عبد المطلب جو ہے تو کعبے کا طواف کر رہے تھے. تو ان کے پاس آ کر کچھ قبیلے کے لوگوں نے شکایت کرے. پہلے ایسا تھا عرب کے زمانے میں کہ جب کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو 1 سال تک سوگ مناتے تھے. کتنے سال تک؟ تو ان کو آ کر کسی نے خبر دی کہ آپ کی جو بہو ہے حضرت عبد المطلب کو، کہ وہ آپ کے بیٹے عبداللہ کا سوگ نہیں منا رہی ہے. تو آپ کو بڑی پریشانی ہوئی اور آپ پریشان ہو گئے. بولے کیوں، کیا بات ہے؟ بولے وہ خوشبو لگا رہی ہے. بولے سارے عورتوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ خوشبو لگاتی ہے. اب آپ پریشان ہو گئے. آپ گئے گھر، اپنی زوجہ، ان کا نام بھی فاطمہ تھا، ان سے کہا کہ اے فاطمہ، کیا آمنہ میرے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی؟ ذرا جا کر پوچھو اس سے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ میری جانے کی تو ہمت نہیں ہے اس سے پوچھنے کی وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے، کیونکہ میں ایک بار اس سے ایسی سنی کی بات سننے کے بعد میں اس کے بعد پوچھنے کے لیے گئی تھی، اور جیسا میں نے کہا آمنہ، ابھی میں نے پورے الفاظ پورے بھی نہیں کیے تھے کہ اس کے پیشانی سے ایک نور کی تجلی نکلی اور میرے پیشانی سے ٹکرائی اور میں وہیں بے ہوش ہو گئی. تو بولے نہیں پوچھو آپ، میں مرد آدمی ہوں، آپ جاؤ. بولے چلو ہم دونوں جا کر پوچھتے ہیں. گئے دونوں، وہاں پر جا کر پوچھے. حضرت عبداللہ نے بولے کہ اے آمنہ، تم میرے بیٹے کا سوگ نہیں مناتی، سارے عورتیں بولتے ہیں کہ خوشبو لگاتی ہے، کیا میرے بیٹے کا غم نہیں ہے تمہیں؟ بولے بابا جان مجھے تو اتنا غم ہے، جب سے یہ گئے ہیں نہ میں کھانا کھاتی ہوں برابر پیٹ بھر کے، نہ پانی پیتی ہوں، اور اکثر ہوتے ہی رہتی ہوں. پھر یہ کیا بات ہے کہ جو مشہور ہوا گلیوں میں کہ یہ آمنہ عطر لگاتی ہے، اور وہ بھی ایسا عطر لگاتی ہے کہ عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس بھی وہ عطر بہت کم رہتا ہے. حضرت آمنہ نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ بابا جان میں کیا بتاؤں آپ کو، جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ گزرے ہیں اور اس کے 5-6 مہینے تک جو واقعات تھے وہ بھی سنائے، اور اس کے بعد بولے جب کہ آپ کے بیٹے کا میرے وطن میں آئے ہیں، آپ کا پوترا میرے وطن میں آیا ہے، تو میرے آنگ میں سے خوشبو نکلتی ہے، اور میں جدھر بھی جاتی ہوں وہ گلیاں معطر ہو جاتی ہے. حضرت عبد المطلب نے بولے کہ شاید میں نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعا قبول کر لی. کعبے کا غلاف پکڑ کے میں نے جو
اللہ سے دعا مانگی تھی، شاید اللہ نے وہ میری دعا قبول کر لی۔ کیا ہوتا ہے فاطمہ؟ بولے میں جدھر جاتی ہوں خوشبو مہکتی ہے، اور بولے میں اگر تکیے پہ ٹیک لگا کر میں جس تکیے پہ سوتی ہوں بابا جان اس میں بھی خوشبو ہو جاتی ہے۔ آپ عامرہ نے جا کر وہ تکیہ لا کر بتائے، سنیے تو اس میں خوشبو۔ دیوال کی مٹی حضرت فاطمہ، حضرت عبدالمطلب کی زوجہ حضرت فاطمہ نے دیوال کی مٹی کو تھوڑا پورے دے اور نکال کر سنگے اور ان کو بھی سنگائے، اس میں بھی خوشبو آئی۔ بولے یہ کیسا؟ بولے کل آمینہ اس کو ٹیک لگا کر کھڑی تھی، اس میں بھی خوشبو ہو گئی۔ بس عبدالمطلب خوش ہو گئے، بولے بتاؤ بیٹی اور کیا کیا ہوتا ہے؟ بولے میں جب پانی بھرنے کے لیے اوپر جاتی ہوں تو بولے بابا جان کنویں کا پانی تو نیچے ہوتا ہے، سب ڈول لے کر جاتے ہیں، میں بغیر ڈول کے جاتی ہوں تو کنویں کا پانی اوپر آ جاتا ہے، اور میں پانی بھر لیتی ہوں تو جب گاؤں کی جو میری سہیلیاں ہیں وہ بولتی آمینہ تم نہیں جانا جب تک ہمارا پانی بھرنا نہ ہو جائے، تو میں ان کے پانی بھرے تک کھڑے رہتی ہوں اور پانی بھی اوپر رہتا ہے، اور جب میں واپس آتی ہوں تو جھاڑ پہاڑ سب میرے کو سجدے کرتے ہیں اور پتھر مجھے پکارتے ہیں، مجھے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول، الصلاۃ والسلام علیکہ یا ام رسول۔ حضرت عبدالمطلب نے بولے کیا تم یہ سنتی ہو بیٹی؟ بولے ہاں بالکل میں سنتی ہوں۔ آپ خوش ہو گئے، آپ سمجھ گئے کہ میری نسل اب یہاں سے شروع ہونے والی ہے۔ آپ دعا کرنے کعبے کو چلے گئے۔ ادھر جب آخری ٹائم ہونے لگا، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ٹائم قریب آیا، پانی پیتا تھوڑا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اعدادِ قلم، زندہ باد، شہر شہر گلی گلی، حامد علی حامد علی۔ جب آخری وقت آیا تو عجیب و غریب کرشمات ہوئے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ میری دیوار شق ہوئی اور کچھ حورین اس دیوار میں سے آئی، جو لمبی لمبی خوبصورت حوریں تھی، ان کے چہرے چاند کی مانند روشن تھے، اور جب مجھے تکلیف ہو رہی تھی تو وہ مجھے دلاسا دینے لگی کہ اے فاطمہ تو کیوں روتی ہے، تو کیوں غم کرتی ہے، تیرے بطن سے آخری نبی پیدا ہونے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے ہیں۔ اور پھر بعد میں ان حورین نے مجھ کو پینے کے لیے ایک مشروب دیا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ پیو، تو میں نے پی لیا۔ پھر دوسری نے کہا، وہ لڑکیاں، وہ عورتیں، وہ حوریں اتنی لمبی لمبی تھی جیسے کھجور کے جھاڑ، جیسے عبد مناف کی قبیلے کی عورتیں ہوا کرتی ہے، ایسا حدیث پاک میں آتا ہے، ایسی لمبی لمبی حوریں۔ انہوں نے کہا پیو، میں نے پی لیا۔ پھر دوسرا پیو، پی لیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میں نے بڑا اصرار کرنے پہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بڑا مجبور، میں نے ان کو کیا جب انہوں نے بتایا کہ میں حضرت آسیہ ہوں، اور ایک نے بتایا میں حضرت مریم ہوں، اور یہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے جنت کی خادمہ ہے، یہ حوریں ہیں ہمارے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک نے کہا، میرے بدن پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے اذن سے باہر آ جاؤ۔ کیا بات ہے، واہ! اے اللہ کے نبی، اللہ کے اذن سے باہر آ جاؤ۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نکلا؟ نور نکلا۔ ارے یہاں پر بحث چڑھی، نور ہے کیا بشر ہے، نور ہے کیا بشر ہے؟ کیا نکلا؟ نور نکلا، سبحان اللہ۔ نور پیدا ہوا۔ تو سارے محلے میں جگمگ روشنی ہو گئی، شام کے محلات روشن ہو گئے، بے شک بے شک ایران میں جو دہکتی ہوئی آگ تھی وہ بجھ گئی۔ بے شک۔ آپ نے چاروں طرف پورے محلے میں روشنی ہی روشنی ہوگی، پورے مکے میں۔
تو ایسے کئی کرشمات اور کئی معجزات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہوئے. اب ہم کو سب معلوم ہے مگر یہ شروع کی بنیادی باتیں اکثر ہم سنتے نہیں, اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا بولنا. تو حضرت عبد المطلب ادھر دعا کرنے کے لیے گئے تھے, سب اچھا ہونا بول کے وہاں پر بیٹھے تھے دعا کرتے ہوئے کعبے کے پاس. تو دیکھے کہ کعبہ چھپ گیا ہے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, کہ کعبہ چھپ گیا ہے. تو دیکھے کہ کدھر جھکا ہے, تو یہ تو میرے گھر کے طرف ہی جھکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ دوڑتے ہوئے گئے گھر پہ, جا کر وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہاں پر 2 فرشتے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرا گھر ہے. کیا بات ہے. تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ وہ فرشتوں نے کہا ہم اللہ کے بھیجے گئے فرشتے ہیں, ابھی تم نہیں جا سکتے, اللہ کا حکم ہے. پہلے عرش کی مخلوق میرے مصطفیٰ کی زیارت کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. پہلے عرش کی مخلوق میرے مصطفیٰ کی زیارت کریں گی اور بعد میں فرش کی مخلوق زیارت کرے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا شان ہے میرے نبی کی. سبحان پہلے اللہ. عرش والوں نے دیدار کیا, بعد میں فرش والوں نے دیکھا. یہ ہے. اور کئی کرشمات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے سارے ستارے آمینہ کے گھر پہ ڈالیے, جتنی دبلی پتلی بکریاں تھی سب کو طاقتور کر دیا. اور ہاں جب پیدائش ہونے والی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جاؤ, میرے مصطفیٰ کی ولادت ہونے والی ہے, اور سنو تم اکیلے مت جانا, ساتھ میں حضرت میکائیل کو بھی لے کے جانا, حضرت اسرائیل کو بھی لے کے جانا, حضرت اسرافیل کو بھی لے کے جانا, ان چاروں کو لے کر جانا. جبرائیل نے پوچھا یا اللہ ہم 4 ہی اکیلے اکیلے جانا کہ کسی کو لے کے جانا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. پہلے تو اللہ نے میکائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہاں پر ممبر لگاؤ, جنت کو سجا دو. ممبر لگایا گیا. میکائیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے وحدانیت کا خطبہ دو. میکائیل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کا خطبہ دیا. جب میکائیل علیہ السلام نے خطبہ دیا ساری جنت جگمگ جگمگ کرنے لگی. سبحان اللہ, سبحان پھر اللہ. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ہم چاروں اکیلے جائیں یا کیسے جائیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہر ایک فرشتہ اپنے ساتھ 1,00,000 فرشتے لے کر جائے. سبحان اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. ہر فرشتہ 1,00,000 لے کر جائے. پھر جبرائیل نے پوچھا یا رسول اللہ خاموش جائے کہ کچھ کہتے ہوئے جائے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ خاموش جائے یا کچھ کہتے ہوئے جائے؟ میرے محبوب کی آمد ہے, کہتے ہوئے جانا اہلن و سہلن مرحبا. سبحان اللہ, اہلن و سہلن مرحبا, اہلن و سہلن مرحبا, جس کا ترجمہ ہم آج کرتے ہیں سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مکی کی آمد اور مدنی کی آمد, سرکار کی آمد. تو یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. واہ, یہ نعرہ تو جبرائیل علیہ السلام کا ہے, سبحان اللہ. اور یہ نعرہ اللہ نے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اہلن و سہلن مرحبا, مطلب سرکار کی آمد مرحبا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دلدار کی آمد مرحبا, مکی کی آمد مرحبا, مدنی کی آمد مرحبا. یہ نعرہ اللہ کا عطا کرتا ہے. اب نکلے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام رک گئے کہ میں کیسا جو مالک. کیوں رک گئے؟ بولے اللہ تعالیٰ نے, بولے میرا کام تو روح قبض کرنا ہے, 1 منٹ بھی کس کا ادھر ادھر نہیں ہونا, جان نکالنا ہے. اگر وقت آ گیا کسی کی روح نکالنے کا, جان نکالنے کا وقت آ گیا تو پھر میں ادھر گیا رہوں گا. کون جان نکالے گا؟ روح قبض کیسے ہوگی؟ اللہ نے کہا اے اسرائیل
آج میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج میرا محبوب پیدا ہونے والا ہے. آج کوئی بھی غم میں نہیں رہے گا. سبحان اللہ. آج کوئی ماں اپنے بیٹے کے لیے نہیں روئے گی. آج کوئی بیوی اپنے شوہر کے لیے نہیں